نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ اس میں لازم نہیں آتا، ان چیزوں کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا مذاکرہ ہے۔ روزہ دار کا میڈیکل آلات کے ذریعے معائنہ کروانا، مریض کے جسم کے جو قدرتی سوراخ ہیں جن کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ یا اس کے معدے کے ساتھ ہوتا ہے، تو جیسے منہ، ناک، پیشاب پاخانے کی جگہ، اگر اس میں کیمرہ یا دیگر آلات کے ذریعے معائنہ کیا جائے تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اول یہ معائنہ رات میں کرانا چاہیے، روزے کی حالت میں نہیں کرانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے مجبوری میں اندرونی معائنہ کروا لیا اور آلات بالکل خشک ہوں، ان پہ کسی قسم کی دوا یا جیلی وغیرہ نہ ہو، تو بوقت ضرورت روزہ دار کے لیے ایسا معائنہ کرانا درست ہے اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر ان پر پانی یا دوا یا کریم یا جیلی لگی ہوئی ہو، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، تو وہ پانی یا دوا یا کریم جیلی وغیرہ وہ اندر چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اور اس سے پہلے کئی ایسے مسائل کچھ گزرے ہیں، انشاءاللہ مذاکرے کے آخر میں ان پہ میں تھوڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا، اور ایک قاعدہ جو فقہی قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جس سے یعنی جو ہمارے قدیم فقہا کا مذہب ہے اور جدید جو فقہا ہیں ان کے مذہب کی وضاحت ہوگی۔ روزے کے دوران ای ٹی ٹی ٹیوب جو ہے اس کا استعمال کرنا، یہ عام طور پہ یعنی آکسیجن دینے کے لیے ایک ٹیوب ہے جو منہ کے ذریعے سانس کی نالی میں ڈالی جاتی ہے، اور اس میں کبھی دوا ڈالی جاتی ہے اور کبھی دوا نہیں ہوتی۔ تو اگر روزے کی حالت میں اس کے استعمال کے وقت اس میں اگر دوا یا پانی وغیرہ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کے ذریعے صرف سادہ آکسیجن دی جائے جس میں کوئی دوا پانی بالکل شامل نہ ہو، تو ایسی صورت میں ای ٹی ٹی کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو بھول کر کھانے سے ہم نے پڑھا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کچھ کھا پی لے، لیکن یہ بھولے سے کھانے کی دو صورتیں ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو روزے کا خیال نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس نے کچھ کھا پی لیا یا جمع کر لیا، بعد میں روزے کا خیال آیا اور سمجھا کہ میرا روزہ جاتا رہا، اس خیال سے پھر قصداً کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ اس صورت میں فاسد ہو جائے گا، کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس پہ قضا واجب ہوگی۔ اور اگر وہ اس کو مسئلے کا پتہ تھا، مسئلہ جانتا تھا، پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد یعنی مسئلے کا علم تھا، پہلے اس نے بھول کر کھا لیا اور اب اس نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر اس نے اگر کچھ کھا پی لیا، اس سے تو صرف قضا لازم آئے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے صحبت کر لی، جمع کر لیا، تو اس صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ صرف کھانے کی صورت میں قضا ہے اور صحبت کی صورت میں اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور یہی مسئلہ الٹی کے متعلق ہے کہ کسی کو بے اختیار الٹی ہو گئی اور وہ یعنی یا اپنی گھر والی کو دیکھنے سے یا بوس و کنار ہونے سے انزال ہو گیا اور مسئلہ معلوم اسے نہیں تھا، وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ جاتا رہا، پھر اس نے عمدن کھا پی لیا، تو روزہ فاسد ہو گیا، صرف قضا لازم آئے گی، اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر اس نے یعنی اسے مسئلہ معلوم تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر اس نے عمدن قصدن اس نے جمع کر لیا، تو اس میں اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور پہلی جو صورت ہے صرف کھانے والی صورت، اس میں چاہے مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا، اس میں صرف اس پر قضا لازم آئے گی۔ روزہ ٹوٹنے کے بعد کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا
ایسی صورت میں کہ جس میں اس پر صرف قضا اس کا رکھنا لازم تھا، تو اس میں روزہ ٹوٹنے کے بعد اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ دن میں کچھ کھانا پینا وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہے۔ سارے دن روزہ داروں کی طرح رہنا یہ اس کے لیے لازم اور واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی عرض کروں کہ روزے میں کان کے اندر سلائی وغیرہ سے کھجانا یا کاٹن برڈ وغیرہ اس کے ذریعے کان کی صفائی کرنا، تو اس میں اصل مسئلہ وہی ہے کہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو جدید فقہا ہیں وہ اس کو منفذ یعنی نہیں کہتے، منفذ اصلی نہیں کہتے، کیونکہ کان کے اور حلق کے درمیان یا دماغ کے درمیان پردہ موجود ہے، لہٰذا اگر کسی کا پردہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر پردہ صحیح ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قصدن جان بوجھ کے کھانسنے اور کھنکارنے سے کوئی چیز معدے سے حلق کے اوپر حصے تک آ جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلغم وغیرہ ہے تو بلغم کو یعنی اندر سے باہر نکال کر وہ تھوک دینا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر بلغم منہ میں آ جائے اور وہ واپس نگل لے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر بلغم منہ کو آ جائے اور بندہ نماز میں نہیں ہے یا یعنی اور کوئی اس طرح کی اسے وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ بلغم کو تھوک دے۔ قضا کے چند مسائل، مثلا کوئی شخص وہ مسافر تھا اور نصف النہار شرعی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سحری سے لے کے افطار تک کا جو وقت ہے اس کے کل گھنٹے بنا کے اس کا جو درمیان ہے اس سے احتیاطاً آدھا گھنٹے پہلے جو درمیان کا وقت ہوگا وہ نصف ہوگا پورے دن کا، لیکن احتیاطاً اس سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو نصف النہار کے بعد اگر کوئی مسافر مقیم ہو جائے تو اب یہ جو ابھی تک اس نے چونکہ روزہ نہیں رکھا تو اس کو چاہیے کہ باقی دن روزہ داروں کی طرح یہ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا، یہ اجتناب کرنا اس کے لیے مستحب ہے اور بعد میں یہ روزے کی قضا بھی کرے گا۔ کسی عورت کا حیض یا نفاس وہ یعنی نصف النہار کے بعد بند ہو جائے تو اب اس کے لیے بھی روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے اجتناب کرنا یہ مستحب ہے۔ کوئی مریض نصف النہار کے بعد اچھا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ یعنی باقی دن روزہ داروں کی طرح کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے اور اس روزے کی قضا بھی کرے۔ اسی طرح یعنی زبردستی کسی کا روزہ فاسد کر دیا گیا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ اور اگر کوئی نابالغ لڑکا جو نصف النہار کے بعد بالغ ہو جائے یا کوئی کافر جو نصف النہار کے بعد مسلمان ہو جائے تو ان دونوں پر جو ہے ان کے لیے اس دن کی قضا ان پر نہیں ہے، یعنی اس دن کی قضا یہ نہیں رکھیں گے، باقی جو سب ہیں وہ قضا بھی کریں گے اس دن کی، اور روزہ داروں کی طرح وہ یعنی کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب بھی کریں گے۔